ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے درمیان بک فیئر کی جانب سے پبلش کی ہوئی کتاب زندہ صوفی کے مصنف علی عباس صاحب موجود ہیں. پلیز تالیاں ہو جائیں. جو عمر میں شاید مجھ سے چھوٹے لیکن اپنے علم و تجربے کے اعتبار سے خود کو منوا چکے ہیں. یہ مصنف بھی ہیں، سیاح بھی ہیں، ٹرینر بھی ہیں اور موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ انسانیت کے خدمتگار ہیں. مختلف اللہ والوں کے ساتھ انہوں نے خاصا وقت صرف کیا ہے اور ان کے خدمتگار کے طور پر خود کو وقف کیا ہے. اللہ والوں کے ساتھ مختلف موضوعات پر کئی گفتگو اور مشاہدات اس کتاب میں انہوں نے قلم بند کیے ہیں. وہی تجربات آج ہم ان کی زبانی سنیں گے. علی عباس صاحب سے میرا تعارف ہمارے دوست اور پکولی نیو یارک کے ڈائریکٹر ایاز صدیقی صاحب نے کروایا، اور بعد میں پتہ چلا کہ اس کتاب میں ان کا بھی تذکرہ موجود ہے. تو اس سے ہماری دلچسپی اور بڑھ گئی. سوچا کہ صاحب کتاب جو پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ہیں ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھایا جائے اور کچھ وقت ان کے ساتھ صرف کیا جائے. اور اب میں گزارش کروں گا ہمارے پکولی کی نیو یارک ڈائریکٹر ایاز صدیقی صاحب، پلیز آپ تشریف لائیں اور کچھ الفاظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، میں پکولی نیو یارک کے تمام ممبران کا اور بطور خاص ایگزیکٹو ٹیم کا مشکور ہوں جنہوں نے انتہائی مختصر وقت میں اس تقریب کا انعقاد کیا، جبکہ پکولی کے فاؤنڈیشن بشیر قمر صاحب اور ہماری بھابھی صاحبہ تسنیم قمر صاحبہ کی سرپرستی ہمیں ہمتاً حاصل رہی. میں یہاں پر تشریف لانے والے سبھی احباب کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں. آپ کی آمد ہمارے لیے باعث عزت اور باعث توقیر. زندہ صوفی کے پبلشر اور میرے مہربان دوست معاذ ہاشمی صاحب نے علی عباس کے حوالے سے لکھا ہے کہ علی عباس میرا دوست نہیں، کیونکہ وہ تو ہر ایک کا دوست ہے. جو بھی اس سے ملتا ہے دعویٰ دوستی رکھتا ہے. کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ آدھا پاکستان اس کو اپنا دوست سمجھتا ہے اور وہ بھی پورے ہم دعویٰ کے ساتھ، اور آدھے پاکستان کو علی عباس اپنا دوست قرار دیتے ہیں. بس کچھ ایسی ہی حالت میری بھی ہے. انتہائی حلیم الطبع انسان اور انسان دوست شخصیت کے حامل، ہر وقت سمائلنگ فیس کے ساتھ ویلکمنگ پرسنالٹی والے علی عباس سے میری پہلی ملاقات چند روز قبل نیو یارک کی ان کی آمد پر ہوئی. اگرچہ ہم فون پر رابطے میں رہے، ان کی تصنیف زندہ صوفی انتہائی اہم ہے، جس میں بہت بڑے بڑے اللہ والوں کے انتہائی مختصر احوال کے علاوہ ان کے خیالات بھی ہمارے سامنے پیش کر دیے گئے ہیں. گویا انہوں نے اس مختصر کتاب میں دور حاضر کی ایک تاریخ مرتب کر دی ہے. اللہ کرے زور قلم اور زیادہ. میری استدعا ہے کہ زندہ صوفی کو ضرور پڑھیے. اگرچہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، لیکن کتاب ہاتھ میں ہو اور قدرت کی طرف سے تنہائی میسر ہو تو جو کتاب لطف دیتی ہے وہ بیان سے باہر ہے، اور میری بھی یہ سب سے بڑی عیاشی ہے. کچھ معروضات میری طرف سے، کیونکہ یہ کتاب زندہ صوفی کے حوالے سے ہے تو میں تھوڑی سی بات اس پر کرنا چاہتا ہوں. کہ سب سے پہلے تو قرآن پاک میں ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اے رب کریم، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد گمراہی میں مبتلا نہ کرنا. بعد وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنی رحمت سے نوازنا. انک انت الوہاب، کہ بے شک آپ بڑی رحمتوں سے نوازنے والے ہیں. اگرچہ ہم لوگ ہمیشہ اپنے وجود کا مقصد اور اس زندگی میں ہماری افادیت پر سوالات کرتے رہتے ہیں، جس کے سبب ہم اللہ کی تلاش میں مارے پھرتے ہیں، خاک آلود ہوتے ہیں اور طرح طرح کے سفر اختیار کرتے ہیں، سفری صعوبتیں برداشت کرتے ہیں اور ایک پناہ گاہ کو چھوڑ کر دوسری پناہ گاہ کی تلاش میں رہتے ہیں. لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ تلاش تو اسے کیا جاتا ہے جو کہیں کھو گیا ہو، جبکہ اللہ تو ہماری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے. إِنَّهُ لِحُبْلِ الْوَرِيدِ، کہ اللہ تو ہماری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے. جبکہ دوسری طرف اللہ اپنا تعارف خود کرواتا ہے آیت الکرسی میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ ذات ہے جو اکیلا ہی الہ ہے. هو الحی القیوم، جو زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے.
لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو کبھی اسے اونگ آتی ہے اور نہ وہ کبھی نیند میں جاتا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز جو زمین و آسمان میں موجود ہے اسی کے قبضہ و قدرت میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور کوئی سفارش کر سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ہمارے آگے اور پیچھے کے تمام احوال سے بخوبی باخبر ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا اتنا جتنا کہ وہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی کی یا اس کی سلطنت کی یا اس کی وسعت جو ہے وہ زمین و آسمان پر پھیلی ہوئی ہے۔ وہو العلی العظیم، وہ عالی مرتبت اور بڑی ہی عظمتوں والا ہے۔ اب اللہ نے تو اپنا تعارف کروا دیا، اب تلاش تو ہم نے خود کو کرنا ہے، اور میرے خیال میں ہم لوگ خود ہی کہیں کھو گئے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے، جبکہ اللہ تو ہمارے اپنے وجود کے اندر موجود ہے۔ ہمیں اس کی تلاش کی ضرورت نہیں، بلکہ اس سے اپنے تعلق کو استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ بس یہی ایک کام ہے جو میرے نزدیک صوفی خود بھی کرتا ہے اور اپنے متعلقین کو بھی اسی کی تلقین کرتا ہے، تاکہ ہر شخص اندرونی سکون، پاکیزگی اور قرب الہی حاصل کر سکے۔ عمومی طور پر تصوف کو جبہ و دستار یا خاص قسم کے لباس و وظائف و چلہ کشی اور مراقبہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، مگر در حقیقت یہ یاد الہی کے ساتھ ساتھ کردار کی عظمت، سیرت کی پاکیزگی، قلب کی نرمی اور مال و دولت کے حرص سے بے رغبتی اور نیت کے اخلاص سے عبارت ہے۔ سیدنا علی حجویر اپنی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ تصوف کسی خاص وضاقتہ یا اسناد کے حصول کا نام نہیں، بلکہ اخلاق حسنہ کا نام ہے۔ صوفی خود روشن دل کے مالک ہونے کے سبب ہر شخص کو اپنے ہی آئینے میں روشن ہی دیکھتے ہیں، ان کی نظر کسی دوسرے کی خامیوں پر، عیوب پر اور کمزوریوں پر نہیں جاتی۔ گویا صوفی خود کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیتا ہے۔ قرآن کے الفاظ میں صبغۃ اللہ، رنگ ہے تو بس اللہ کا، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے۔ اور یہ صوفی جب خود کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیتے ہیں تو حدیث قدسی کے مطابق اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ پھر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ چاہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ اور یہی بات علامہ اقبال نے فرمائی ہے کہ خدا بندے، جب بندہ اس حالت میں پہنچ جاتا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ بنیادی طور پر تصوف کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی ہے، اللہ کی معرفت کا حاصل کرنا ہے، جو کہ ہر انسان سے مطلوب ہے، بلکہ انسان کی تخلیق بھی اسی لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو سکے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن و انس کو اللہ نے تخلیق ہی اس لیے کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ اور عبادت کا مقصد جو ہے وہ اللہ سے تقرب کا حصول اور اللہ کی شناسائی ہے۔ اسی معرفت کے ذریعے سے انسان رب جلیل کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ اسی راہ پر چل کر انسان اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رضا، اپنی معرفت، اپنی لقاء، اپنی یاد والی زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ جزاک۔ اب میں گزارش کروں گا عظیم میاں صاحب سے کہ وہ آخری کچھ الفاظ کہیں۔ علی عباس صاحب۔ خواتین و حضرات، میرا نہ تقریر کا کوئی ارادہ تھا، نہ میں اس نیت سے آیا ہوں، میں صرف بشیر قمر سے ملنے کے لیے آیا تھا، لیکن جس وقت وہ شروع میں پڑھا گیا تو یہ زندہ صوفی کا ٹائٹل میں نے دیکھا
اور اس زندہ صوفی کے ساتھ میں نے 3-4 دن گزارے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ زندہ صوفی جو ہے کس قدر با کرامات آدمی ہے. تو میں اپنی کم علمیت جو ہے اس کا اظہار کروں، کیونکہ نہ میں اس ٹائٹل سے واقف تھا نہ اس سے، لیکن ان کے ساتھ جو ہے مسلسل نشستیں جو ہیں میں نے کی ہیں، اس میں میں نے یہ دیکھا کہ ان میں تصوف کی ایک رمق جو ہے وہ پائی جاتی ہے. اور ایاز صاحب نے ابھی جو ہے کشف المحجوب جو ہے اس کا ذکر کیا، جو علی الحجویری صاحب یعنی داتا صاحب کی تصنیف ہے. تو اس سلسلے میں مجھے ایک تجربہ ہوا تصوف کا، وہ یہ کہ جب میں ان کا عرس ہوتا ہے تو جنگ میں تھا، تو وہاں میں باقاعدہ لکھتا تھا. تو مجھے اسائنمنٹ یہ ملا کہ آپ نے کشف المحجوب، آپ کو ایسا مضمون داتا صاحب پر دیں کہ جس میں وہ روایتی باتیں نہ ہوں، کہ جس میں محسن جمال صاحب کے وہ جو ہے جوگی کی کھڑائیں آئیں اور انہوں نے مارا اور فلاں کرامات ہوئی اور یہ ہوا. اس کی بجائے یہ میرے جو استاد تھے انہوں نے کہا وہ مضمون لکھ کے لاؤ جو ذرا مختلف ہو. میں نے بڑی کوشش کی، تو میں نے کہا اچھا میں کشف المحجوب پڑھتا ہوں. پڑھا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. کیوں کہ نوجوان آدمی کو جو ہے یہ پتہ نہیں نوجوان کیسے صوفی بن گیا ہے. تو نہ نوجوان کو صوفی سے کیا تعلق اس کا ہوتا ہے، اس کا تو کام ہی دوسرا ہوتا ہے کہ بھئی زندگی میں مطلب کہ مراحل طے کیے جائیں، تقریریں کی جائیں، تو مطلب ہے کہ اپنا ایڈونچرز کیے جائیں. تو یہ اس لحاظ سے بڑے مطلب ہے کہ مجھے بڑی مطلب کہ اچھا لگ رہا ہے کہ اس صوفی کے ساتھ میں نے سینے سے سینہ بھی ملایا ہے، بیٹھا بھی ہوں، چائے بھی پی ہے، کھانا بھی کھایا ہے. لیکن مجھے یہ کہیں سے میرا خیال ہے میری نظر کی کوتاہی تھی، صوفی نظر نہیں آئے، موٹیویشنل اسپیکر ضرور نظر آئے. تو خیر، تو کشف المحجوب جو ہے واقعی تصوف کی کتاب ہے. تو مجھے کافی عرصے تک سمجھ میں نہیں آیا. مجھے 1 ہفتہ پہلے مضمون دینا تھا. تو وہ جو محسن جمال صاحب آپ تو جنگ رہے ہیں، جنگ کے رنگین صفحات ہوتے تھے. اس زمانے میں جنگ جو ہے صرف کراچی سے اور پنڈی میں دارالخلافہ تھا، وہاں سے ہوا تھا، اپنا شائع ہوتا تھا. آخر میں جو ہے جب میں ایک دفعہ سویا اور میں بڑا پریشان تھا کہ بھئی میں کیا لکھوں، روایتی چیز لکھنی نہیں ہے. استاد میرا بڑا سخت تھا. وہ جب میں سویا تو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی کہہ رہا ہے کہ بھئی کشف المحجوب کے فلاں پہلو کو دیکھو. جب میں اٹھا ہوں اور وہ کشف المحجوب میں نے کوئی 4 دفعہ پڑھی ہوئی ہے، اس کشف المحجوب کو جب میں نے دیکھا تو ایک چیز نظر آئی اور میں نے اسی پہ لکھا کہ کشف المحجوب کی ہر فصل، ہر چیپٹر جو ہے قرآن کی آیت سے شروع ہوتا ہے. وہ پہلا دن تھا یا میرا آخری دن تھا کہ جب میں نے یہ سمجھ لیا کہ تصوف اور قرآن میں کوئی تصادم نہیں ہے جو عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ کتاب تصوف کی کتاب ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کی آپ جتنی بھی آپ فصل دیکھیں گے، جو اس کو فصل کہتے ہیں چیپٹرز کو، اس چیپٹر پہ جو ہے پہلا جو ہے شروع ہوتی ہے قرآن کی آیت سے، اور داتا صاحب اسی چیز کو وضاحت کے ساتھ پیش کرتے ہوئے آخر تک جاتے ہیں. تو یہ جو ہے جی ہاں، تو یہ جو چیز ہے یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو روحانیت ہے، روحانیت کی بالکل جو ایاز حافظ ایاز نے جو مطلب ہے کہ اپنا کہا ہے، واقعی بڑی سنجیدہ گفتگو ہے. اور اس گفتگو میں میری تقریر تو بالکل بے معنی تھی، لیکن میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ اس صوفی نے میرے ساتھ ٹائم ابھی مزید گزارنا ہے. زندہ صوفی ٹائٹل رکھ کر آئے ہیں، لیکن ہم بے خبر رہے ہیں. تو کوئی سینے سے سینہ ملا کر کوئی نور جو ہے ادھر بھی دے دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. علی بھائی کا تعارف اور ماشاءاللہ سبھی لوگوں نے اس طریقے سے کر دیا ہے کہ اب میرا خیال ہے کہ بجائے وقت ضائع کیے اور ہم لوگ زحمت دیں گے علی بھائی کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. لیکن اس سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا پاکولی کے پریزیڈنٹ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے تھوڑے بہت خیالات کا بھی اظہار کریں اور ساتھ فلاورز بھی ان کو پیش کر دیں پلیز. علی عباس صاحب، ویلکم ٹو نیو یارک. سر شکریہ. ماشاءاللہ آپ نے اتنی خوبصورت اور اتنی امپورٹنٹ کتاب لکھی ہے، صوفیزم ڈائمینشن آف اسلام. اسلام جتنا خوبصورت ریلیجن ہے اتنی خوبصورت اس میں صوفیزم ہے. صوفیزم کا اسلام میں بہت اہم کردار ہے. یہ شروع سے جس طرح اسلام پھیلا ہے اس میں صوفیزم کا ہی بہت بڑا کردار ہے. صوفیزم ہی ہے جو آپ کو اللہ سے لگاؤ کے راستے پر لے کے چلتی ہے. تو میں اتنا بڑا اس میں عالم تو نہیں ہوں، لیکن صوفیزم اس واقعی ایک جو ہے وہ ہمیں اسلام اور اس کے اللہ کے قریب لے کے جاتی ہے.
سو میں آپ کو ایک مرتبہ پھر نیو یارک میں ویلکم کرتا ہوں اینڈ اپنی پکولی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں سر. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ پاکولی کی ٹیم, نیو یارک کی ٹیم, اور ایاز صاحب ڈیفینیٹلی, قمر صاحب بہت بہت شکریہ, عظیم صاحب, ریاض بابر صاحب, اور قائی صاحب, اور آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. میری 2014 میں پہلی کتاب آئی تھی جو کہ سنگ میل نے پبلش کی تھی. اس کی تقریب رونمائی جرمنی میں ہوئی تھی. اچھا, میں کیونکہ سفر کرتا ہوں پوری دنیا میں, دیکھتا ہوں کہ انسان کیسے سوچتا ہے, کیسے سیٹسفائیڈ زیادہ رہ سکتا ہے, اس کی لائف میں جو ہیپینس ہے اور پلیئر ہے وہ کیسے مزید انکریز ہو سکتا ہے. یہ میرا زندگی کا ٹاپک رہا ہے. اس میں یہ سوچتا تھا پھر کون سا ایسا اسکول آف تھاٹ ہو جس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں کوئی آسانی ہو, کوئی ہیپینس کا لیول بڑھا ہو. اس میں آپ کو پہلے 2 مثالیں سناتا ہوں. ایک تو میں جس بھی تقریب میں جاتا ہوں, جو یہاں پہ جو سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں, اور جب سوال جواب کی باری آتی ہے تو وقت ختم ہو جاتا ہے. تو ہمارا جو سسٹم ہے نا, خاص طور پہ مسلمز کا زیادہ تر میں نے یہ دیکھا ہے, وہ ون وے ہے. تقریر, لیکچر, بیان اور کھانا, دیٹس اٹ. اسی لیے یہ میں نے سوچا کہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کیوں نہیں ہو رہی اتنی. پاکستان میں 6 مذہبی چینلز ہیں, آپ دیکھتے ہیں, لیکچرز ہیں, بیانات ہیں, مساجد میں لاکھوں تقریریں ہو رہی ہیں, ہزاروں لوگ جو ہیں وہ بیانات دے رہے ہیں, لیکن آپ کو کوئی بڑا چینج نہیں آتا. بائی دا وے, سب سے زیادہ جو تبلیغ ہے وہ مسلمانوں میں ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں, بڑے بڑے علماء اکرام کے چینلز دیکھ لیں, لاکھوں کروڑوں ویوز ہیں اس کے. کیوں نہیں آ رہی چینج؟ یہ میرا ٹاپک تھا زندگی کا. اچھا, اس میں 2 باتیں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کروں, پھر اپنی کتاب کی طرف آتا ہوں. میرے ایک دوست ہیں, ان کے وہ ملٹی بلینئر ان کے باس ہیں, لاہور میں رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے بتایا کہ تم نا بولتے بہت ہو, تو تمہیں نا ہم ایک ایکسرسائز ایسی کروائیں گے جس کو کہتے ہیں لسننگ تھیراپی. تو وہ کہتے ہیں میں آج کل نا لسننگ تھیراپی کر رہا ہوں. اچھا, ان سے پورے آفس میں سب لوگ تنگ تھے, لیکن اب بولتا کوئی نہیں تھا کیونکہ امپلائیز ہیں. وہ سب کو آئیڈیاز کرنے کے لیے گیدر کرتے تھے. آئیڈیاز آج ہم کلیکٹ کریں گے آپ سب سے اور اپنی آرگنائزیشن کو بہتر کریں گے. تو 2 گھنٹے کی میٹنگ میں وہ 1 گھنٹہ اور 58 منٹس خود بولتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے آئیڈیاز آپ سے لینے ہیں. پھر ان کو کسی نے سمجھایا کہ آپ لسننگ تھیراپی کریں. وہ واپس آئے, وہ کہتے ہیں کہ میں لسننگ تھیراپی کر رہا ہوں آج کل. اچھا, وہ جس شخص کو یہ سٹوری بتا رہے تھے کہ میں لسننگ تھیراپی کر رہا ہوں, یہ بات سمجھانے کے لیے ان کو 45 منٹس لگ گئے. تو میں نے یہ دیکھا کہ ہر کسی کو نا بولنے کا شوق ہے, ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری بات سنی جائے. تو میں نے یہ سوچا کہ دنیا میں لسنرز بہت کم ہیں, تو لسنر بننا چاہیے انسان کو, کیونکہ جب انسان بولتا ہے اس کا نالج نہیں بڑھتا, کیونکہ اس کے دماغ میں ہے جو وہی بول رہا ہوتا ہے. لیکن جب انسان سنتا ہے تو اس کا نالج انکریز ہو رہا ہوتا ہے. پچھلے دنوں میرے ایک دوست آئے لنڈن سے, مجھے کہتے ہیں کہ 15 منٹ سے زیادہ گفتگو اگر آپ کریں گے نا, وہ مجھے کہتے ہیں آپ پبلک اسپیکر ہیں, میں آپ کو ایک بہت بڑی ٹپ دینے لگا ہوں. اگر آپ 15 منٹ سے زیادہ گفتگو کریں گے تو آپ کا اثر جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. میں نے سوچا یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے, لیکن یہ بات انہوں نے مجھے سمجھانے کے لیے 2 گھنٹے لیے. وہ بھی ویڈیو دیکھیں گے اور وہ خوش ہوں گے اس بات سے, کیونکہ جب ہم بول رہے ہوتے ہیں نا, ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ جو سامنے والا شخص ہے کیا وہ بور ہو رہا ہے یا وہ سننا بھی چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا. بس ہم نے کسی نہ کسی طریقے اپنی بات کرنی ہے. اور میں اس جو تقریب ہے اس کا میں پیٹرن چینج کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں آپ سب لوگ بولیں, اور میں تھوڑی سی آپ کو 1-2 باتیں بتاؤں گا بس, پھر میں تاکہ آپ کو میری کتاب کا جو نقطہ ہے وہ سمجھ آ جائے. اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ میں آپ سے سوالات لوں گا سارے, تاکہ اس تقریب کو ہم تھوڑا سا انٹریکٹیو بناتے ہیں. ضروری نہیں 10 منٹ. اچھا دیکھیے, جب سوال کرتے ہیں نا آپ تو آپ کا نالج کا لیول ایک امپروو ہوتا ہے, پھر ڈسکشن کرتے ہیں مزید امپروو ہوتا ہے.
اس کے بعد پھر آپ کا نالج مزید امپروو ہوتا ہے جب آپ اس کو پریکٹس کرتے ہیں، اس کانٹینٹ کو، اس نالج کو. اس کے بعد جب آپ ڈلیور کرتے ہیں، آپ سے کوشچنز ہوتے ہیں، پھر آپ کا مزید نالج انہینس ہوتا ہے. تو یہ 6-7 سٹیجز ہیں نالج کی انہینسمنٹ کی، اور جب آپ سفر کرتے ہیں یہ کمپلیٹ پیکج ہے نالج کا. لیکن ہمیں صرف ایک ہی جو ہے نا وہ پیٹرن سکھایا جاتا ہے. مجھے صوفیزم کا شوق اس طرح سے آیا کہ میرے جو سوال تھے نا، میرے دماغ میں سوالات بہت آتے تھے. خدا کیوں آیا، انسان کیوں بنا، کائنات کیوں ہے، قدرت کیا ہے، انسان کی قسمت میں کتنا عمل دخل ہے، انسان کی جو باقی معاملات زندگی ہے، سکسیس، اس کا عمل دخل کتنا ہے. اب یہ سارے میرے دماغ میں سوالات گھومتے رہتے تھے. اور میں جب مسجد امام کے پاس جاتا تھا، وہ کہتے تھے کہ آپ گمراہ ہو جائیں گے، ایسے سوال نہ کیا کریں. ایک کے پاس گیا، دوسرے کے پاس گیا، کہتے ہیں جی آپ یہ کیسے سوال کرتے ہیں، یہ تو سوال ٹھیک نہیں ہے. اچھا، میں ان سے انسیٹسفائیڈ تھا. تو پھر مجھے کسی نے بتایا کہ آپ نا کوئی اسپرچل پرسنالٹیز ان کے پاس جایا کریں، وہ تفریق نہیں کرتے کہ آپ کس ریلیجن کی ہیں، آپ کا کانسیپٹ کیا ہے، آپ کی فلسفی کیا ہے، جو بھی ہے وہ آپ کے سوالوں کو ایڈریس کریں گے. تو یہ ساری جو شخصیات آپ دیکھ رہے ہیں، پروفیسر رفیق، پروفیسر احمد رفیع اختر صاحب، بلال قطب صاحب، سرفراز شاہ صاحب، یہ سارے جو لوگ ہیں ان کے پاس پھر میں ان کے پاس گیا. جب میں ان کے پاس گیا تو ان کا جو رویہ تھا وہ بڑا مجھے بہتر لگا کہ جو بھی سوال کرتا تھا میں ان سے، وہ مجھے تو یہ سوالوں کے جواب دیتے ہیں. دوسرا، ان کا جو مزاج ہے تمام صوفیاء کا، وہ کھانا کھلانے والا ہے. وہ جیبوں میں نظر نہیں ہوتی ان کی. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر کوئی آیا ہے تو ہم اس کو کچھ نہ کچھ ڈلیور کریں. جیسے میں اشفاق صاحب کے پاس جایا کرتا تھا تو وہ اپنے گھر میں لنگر دیا کرتے تھے اور گفتگو کرتے. آپ اس سے کوئی بھی سوال کریں، ہی واز ویری کمفرٹیبل بائی گیونگ دا آنسرز. پر اشفاق صاحب کے پاس جب میں جاتا تھا تو انہوں نے ہمیں ایک واقعہ سنایا. اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ مجھے شوق تھا کہ میں بہت نالج حاصل کروں. تو جو میرے استاد تھے ان کے پاس میں جاتا تھا اور کہتا تھا کہ میں اپنے نالج کو انکریز کرنے کے لیے کیا کروں. تو ان کے جو استاد تھے انہوں نے کہا کہ تم کتابیں پڑھو، لٹریچر پڑھو، مغرب کا پڑھو اور عرب کا پڑھو، مختلف لٹریچر پڑھتے رہو. انہوں نے سارا لٹریچر پڑھ لیا. پھر کہتے ہیں کہ اب میں کیا کروں، مجھے اور نالج چاہیے. تو پھر وہ کہتے ہیں تم ایسا کرو کہ تم دنیا کا سفر کرو. اب پھر وہ جرمنی آئے، آپ کو پتا ہوگا، پھر وہ پورا یورپ دیکھا، مختلف جگہوں پہ وہ گئے، پھر واپس آئے. کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرا نالج اور انکریز ہو، اور میں کیا کروں. وہ کہتے ہیں کہ اب تمہیں اس سوال کا جواب چائنا سے ملے گا. اب تم چائنا جاؤ اور چائنا کے فلاسفرز کے پاس بیٹھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ مزید تمہارا نالج کیسے انہینس ہو سکتا ہے. جب وہ چائنا کے فلاسفرز کے پاس گیا، انہوں نے ایک بڑی حیران کن بات بتا دی. وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے ملک واپس جاؤ اور عام انسان کو سننا شروع کرو. جب آپ عام انسانوں کو سننا شروع کرتے ہیں تو آپ کو ریئل پرابلمز، ایشوز کا پتہ چلتا ہے، تو آپ کا نالج انکریز ہوتا رہتا ہے. اس کے بعد پھر میں نے بھی کچھ ایسا ہی کیا. میں بلال قطب صاحب کے پاس بیٹھا تھا تو ہمیں پتہ چلا کہ ایک کورس ایسا ہوتا ہے جس میں 10 دن آپ کو خاموشی کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے ایک کمرے میں، وداؤٹ اینی نیوز پیپر، اخبار، ٹی وی، کتاب، کچھ نہیں. آپ غور کریں، اگر میں آپ کو ابھی یہاں پہ ایک پریکٹس کرواؤں کہ آپ کو میں کہوں 10 منٹ آپ بیٹھے اپنے ساتھ، یو کی ناٹ سٹ. اپنے فون کا نام نہیں لیں. فون تو اس زمانے میں ویسے فون اتنا ہوتا بھی نہیں تھا. فون تو ڈیفینیٹلی آپ نہیں بیٹھ سکتے. آپ کو کچھ نہ کچھ ایکسٹرنل چاہیے ٹو انگیج یور سیلف. انگیجمنٹ، وہ ڈس انگیج کرتے ہیں آپ کو. وہ 10 دن پھر میں نے بلال قطب صاحب سے کہا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ 10 دن کمرے میں بیٹھے اکیلے. تو میری ایک فرینڈ تھی جرمنی سے آئی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، یہ کورس ایک ہوتا ہے سری لنکا میں، وہاں پہ آپ جنگلوں میں لے کے جاتے ہیں آپ کو، تو وہ آپ کریں. وہ 10 دن میں سارے لوگ اکٹھے کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ آپ کو آلتی پالتی مار کے صبح 4 بجے سے لے کے رات 9 بجے تک تقریباً 12-13 گھنٹے آپ کو آنکھیں بند کر کے خاموشی کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے. کیونکہ ہمارا جو اندر ہے اس میں ایک پورا جہان آباد ہے، وہ جہان ہم نے کبھی ایکسپلور نہیں کیا. اسی لیے ہمارا جو کانسیپٹ ہے، وی نیڈ ایوری ٹائم اے فرینڈ، اے فیس بک، اے ٹی وی، اے موبائل، کیونکہ ہم اپنے اندر نہیں جھانک رہے ہوتے. پھر میں نے وہ کورس کیا. اس کے بعد پھر جو دماغ کی جو غراریاں تھیں وہ ہلی اور مجھے بہت نیند آنی شروع ہو گئی. میں گاڑی چلاتا تھا، مجھے بہت نیند آتی تھی.
تو جو دماغ کی جو غراریاں پہلے 220 کی سپیڈ پہ چل رہی تھی وہ کوئی 60 کی سپیڈ پہ آ گئی. تو مزید لائف میں جو انجوائمنٹ ہے وہ شروع ہوگی. پھر میں پیرامڈس میں گیا. دنیا میں بڑے کم لوگ ایسے ہیں جو پیرامڈس کے اندر گئے ہیں. پیرامڈس کو تو آپ ایجپٹ میں باہر سے دیکھتے ہیں, لیکن اندر جانا ادھر بڑا مشکل ترین کام ہے, کیونکہ پہلے آپ کو رینگ کے جانا پڑتا ہے, بڑی پتلی سی جگہ ہے جہاں سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے. پھر رکوع کی حالت میں جاتے ہیں آپ, پھر آپ کا تھوڑا سا جھک کے آپ پورا وہ سفر کرتے ہیں, وہاں اوپر تک آپ کو جانا ہوتا ہے. وہ بڑا مشکل ترین سفر ہے. بہرحال وہاں پہ میں گیا کیونکہ مجھے کیوروسٹی تھی کہ جو فرعون تھے ان کے دماغ میں کیا تھا, کیا سوچتے تھے, لیکن وہ پھر جا کے پتہ چلتا ہے آپ کو. پھر میں امام ابو حنیفہ کے روزے پہ گیا, حضرت امام حسین کے روزے پہ گیا, حضرت عبد القادر جیلانی صاحب کے روزے پہ گیا. اس طرح میں نے بہت سارے سفر کیے, کیونکہ میں نے وہ پیٹرن سنا ہوا تھا اشفاق صاحب کا, سفر کرنا ہے اور آپ نے سننا ہے. آخری بات کروں گا بس, ابھی میری خواہش ہے ویسے, کیونکہ میں نے 19 کنٹریز کا میں نے وزٹ کر لیا ہے, پاکستان کے 100 شہر دیکھ لیے ہیں, اور میری خواہش یہ ہے کہ میں میکسیکو جاؤں. آپ کو پتا ہے یہاں بھی پیرامڈز ہیں. 5000 سال پہلے یہاں بھی پیرامڈز بن رہے تھے جس وقت مصر میں پیرامڈز بن رہے تھے. یہ ایک سیم ٹائم ہے, لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان دونوں جو لوگ تھے رہ رہے تھے, ان کی کبھی زندگی میں آپس میں ملاقات نہیں ہوئی, کیونکہ اوشن تھا بیچ میں اور اس میں وہ اس میں نہیں کر سکتے تھے. میں بس آپ سے ایک آخری بات یہ کروں گا کہ پھر آپ سے میں کچھ سوال لوں گا جو بھی آپ لوگ کرنا چاہیں گے, کہ زندگی کو میں نے یہ انڈرسٹینڈ کیا کہ آپ کو نا فلسفیکلی اور کنسیپچولی کلیئرٹی ہونی آپ کے لیے ضروری ہے. اگر وہ نہیں ہوگی تو آپ چھوٹے چھوٹے جو الجھنے ہیں نا اس میں پھنسے رہیں گے. میرے پاس ایک ماں آئی, کہتی میں بڑی پریشان ہوں, تو میری بیٹی کی شادی کرنی ہے, تو کچھ آپ مجھے نا بتائیں. ایک تو شادی کا بڑا مسئلہ ہے ہمارے ادھر بھی, پاکستان میں بھی, دبئی بھی, جہاں جہاں پاکستانی ہیں, پتہ نہیں ان کو کیا اوبسیشن ہے شادی کے ساتھ. کوئی ڈرامہ دیکھ لیں آپ, شادی کا ہوگا, کوئی مووی آپ دیکھ لیں وہ بھی شادی سے بنی ہوگی. یعنی کہ مجھے لگتا ہے کہ شادی کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. ہر شخص دیکھ رہا ہوں میں شادی کے لیے اتنا پریشان ہے کہ جیسے اگر شادی نہ ہوئی تو ہو سکتا ہے وہ آگے سے جنت نہ ملے. اچھا, اب وہ یہ پریشانی ہے نا, نہ ہوگی تو کیا ہوگا. اب سوچیں ایک دفعہ کہ اگر آپ نے زندگی میں اکیلی لائف گزارنی ہے تو کیا ہوگا. اچھا, بہرحال یہ ایک ایسی ایشوز ہے کہ ہم نے اتنا زیادہ اس کو ایشو بنایا کہ ہم نے اپنی لائف انجوائے کرنی چھوڑ دی. اپنے لائف کے پیٹرن اگر آپ کو دیکھیں پاکستان میں بھی اور یہاں بھی, ہمارے پاس جو میکسیمم انرجی اور جو میکسیمم انٹرٹینمنٹ ہے وہ ہے کھانا کھاتے ہیں بس. حالانکہ یہاں پہ تو بہت اپرچونٹیز ہیں. میں جس بھی کنٹری میں جاتا ہوں, میں وہاں کا تھیٹر اٹینڈ کرتا ہوں, میں لائبریری میں جاتا ہوں, میں وہاں کے موویز پہ جاتا ہوں, میوزیکل شوز دیکھتا ہوں, بہت ساری جگہوں پہ جاتا ہوں. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کا پیٹرن جو ہے وہ بہت ایک سائیکل ایسا ہے کہ وہ اسی سائیکل میں گھومتے ہیں اور لائف کو ایکسپلور نہیں کرتے. جب ایکسپلور نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے, نقصانات اس کے 3 ہوتے ہیں. نمبر 1, ہیلتھ ایشوز. آپ جس کو دیکھ لیں 50 سال سے جس کی ایج زیادہ ہے اس کو کوئی نہ کوئی ایشو ہے, اس کو بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, اس کو کوئی آرتھرائٹس ہے, اس کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے. نمبر 1 ایشو. نمبر 2 ایشو کہ وہ لونلینس کا شکار ہے, کہ وہ اتنے زیادہ لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ لونلینس فیل کر رہا ہوتا ہے. اور تیسری بات, اس کا اگر کسی کا آپ کا تو مشن آف لائف ہے نا یہ پاکولی کا, آپ لوگ اس کے لیے کام کرتے ہیں. جو لوگ نہیں کام کر رہے ہوتے ان کی لائف میں بڑی بوریت ہوتی ہے, اور ان کی لائف میں ہیپینس اور پلیئر اس طرح سے نہیں ہوتا جو ایک زندگی گزارنے کے لیے بہتر ہوتا ہے. بہرحال آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو وہ کر لیں. صوفیزم درویش میں بنیادی کیا فرق ہے اور بزرگان دین کا اس میں کردار کیا ہے؟ اچھا, درویش پہ میں نے کیونکہ درویشوں کے ساتھ بھی وقت گزارا ہے اور صوفیز لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی کافی وقت گزرا ہے میرا, میں نے یہ ڈفرینس یہ دیکھا ہے کہ جو صوفی لوگ ہیں نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا نا انٹلیکٹ ڈیولپ ہو, آپ جو دنیا کے جو مختلف ایکسپوئر ہے وہ آپ کو ملے, آپ کو خدا کی پہچان ہو, مقصد حیات کا آپ کو پتہ ہو کیا ہوتا ہے. اچھا, جو درویش ہے وہ آپ کو عبادات اور آپ کو تسبیحات اور آپ کو کچھ ایک سیٹ پیٹرنز ہیں اس کی طرف لگاتا ہے. دونوں کا مقصد جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو لائف میں ہیپینس, سیٹسفیکشن, اس کو کسی نہ کسی طریقے انکریز کیا جائے.
جو صوفیز ہیں وہ زیادہ رجحان ان کا سوال جواب پہ اور کویسچننگ پہ اور لیکچرز پہ ہے، کہ آپ کے دماغ میں کوئی سوال ہے آپ اس کو کریں اور اس کو آپ کو جواب دیں اور اپنا انٹلیکٹ ہائی کریں اور خدا کے ساتھ رابطہ خود اپنا جوڑنے کی کوشش کریں. دیکھیے بزرگان دین کا جب دین کا ورڈ آ گیا ہے تو بنیادی کردار بزرگان دین کا ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے وہ کسی نہ کسی طریقے استوار کرے تاکہ آخرت میں آسانی ہو اور دنیا میں آسانی ہو. اور جو انسان نے اپنے دماغ میں الجھنیں پالی ہوتی ہیں وہ الجھنوں سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے بابا عرفان الحق صاحب کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں. بابا عرفان سے میں نے پوچھا کہ آپ کے پاس جب کوئی شخص آتا ہے بڑا مشکل میں پریشانی میں ہوتا ہے، وہ جیسے باہر نکلتا ٹھیک ہو جاتا ہے ود ان 2 منٹس. اب کیا کرتے ہیں؟ اب کوئی 2 منٹ میں کوئی مسئلہ تو نہیں حل ہو سکتا کسی کا، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ بابا جی فرماتے ہیں میں اس کا مسئلہ اس کے سامنے چھوٹا کر دیتا ہوں اور اس کا دل بڑھا دیتا ہوں. تو جیسے ہی آپ کا کانفیڈنس بڑھتا ہے تو آپ کو مسئلہ چھوٹا لگنا شروع کر دیتا ہے. بابا یحییٰ جو ہے جی جی ان کو پڑھیں، جی جی بالکل. ان کے بارے میں کیا رائے آپ کی؟ اچھا، بابا یحییٰ کے ساتھ میں نے کافی وقت بھی گزارا ہے، انٹرویوز بھی میں نے کیے، میری کتاب میں بھی وہ ان کو میں نے شامل کیا ہے. ان کو میں نے ملامتی فقیر ایک اس میں ٹرم بولی جاتی ہے، وہ خود بھی کہتے ہیں میں ملامتی فقیر ہوں، وہ اپنے آپ کو ملامتی فقیر کہتے ہیں. اور اخلاقی طور پہ بھی اور پریکٹیکلی میں نے ان کو بہت ہی بہترین انسان پایا ہے. جیسے میں ایک دفعہ ان کے پاس گیا، واقعہ سناتا ہوں آپ کو، وہاں سے اندازہ ہو جائے گا. انہوں نے اخباریں رکھی ہوئی تھی اپنے پاس، اس کی کٹنگز چھوٹی چھوٹی سی وہ نکالی ہوئی تھی. تو جیسے وہ جاب ہم ڈھونڈنے جاتے تھے نا تو اس وقت وہ کٹنگز ہم نکالتے تھے. تو میں نے کہا یہ بابا جی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں یار یہ نا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ قیدی ہیں اور 15,000 20,000 30,000 جرمانے کی وجہ سے وہ باہر نہیں نکل پاتے. کیونکہ آپ نے سنا ہوگا نا غلاموں کو آزاد کروائیں، تو آج کل تو غلام نہیں ہوتے، تو آج کل یہی غلام ہیں جو کہ قیدی ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں ان کے جرمانے بھر کے نا میں ان کو ریلیز کروانے جا رہا ہوں. چھوٹے چھوٹے کوئی جرم ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی وکیل نہیں ہوتا یا ان کو کوئی وہ نہیں کر پا رہے ہوتے. ایک تو یہ بات میں نے دیکھی. دوسری بات میں نے دیکھی جیسے ہی جو خواجہ اسرا ہیں جو ٹرانسجینڈرز ہیں ان کی وہ پورا سال خدمت کرتے ہیں، ان کو ہاتھ سے کھانا بنا کے کھلاتے ہیں، ان کی عزت و تکریم کرتے ہیں، جن کو کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ان کے گھروں میں راشن پہنچاتے ہیں. دیکھیے یہ وہ کام ہے جو کہ لیکچرز اور تبلیغ سے بڑھ کے ہے، پریکٹیکل ہے. تو یہ 2 باتوں نے مجھے پھر بڑا انسپائر کیا ان کی، اور میں ابھی بھی ریسنٹلی بھی ان سے ملاقات کر کے آپ آیا. ان کو کون سی فیلڈ میں دیکھتے ہیں؟ یا یہ اس میں درویش ہیں؟ ملامتی فقیر. یہ جن اپنا درویشوں سے آپ ملے ہیں جی ان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ آپ کو اور آپ کے ذہن کو کس نے اپیل کیا. دوسری بات یہ ہے کہ فرقہ ملامتیہ والے جو ہیں وہ تو سیلف انفلیکشن کے شکار ہمیشہ سے ہوتے ہیں، جی. اپنے آپ ہی کو برا کہنا، اپنے جی، آپ جی. ہی کو سب سے گھٹیا سمجھنا. لیکن یہ بتائیے کہ ان درویشوں میں سے فزیکل میٹافر اور اسپریچول میٹافر ان دونوں کو یہ کیسے لنک کرتے ہیں اور اس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ اچھا، یہ سوال زندگی میں مجھ سے سب سے زیادہ ہوا ہے آج تک، اور میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ سوال آئے گا ضرور، کیونکہ میں تقریباً 500-600 لوگوں سے ملا اور جب میں ملتا تھا تو مجھے ہر شخص کہتا تھا کہ مجھے بتائیں کہ کون سا جو صوفی ہے وہ 1 نمبر ہے. اچھا، روحانی بابا 1 نمبر ہے، کیونکہ لوگوں کے مسائل ہیں، لوگ کو اپنے ایشوز لوگوں کے پاس لے کے جاتے ہیں تاکہ اس کو سالو کیا جائے. تو میں نے جو سب سے بہترین ان میں سے پایا وہ ہے پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب. ٹھیک ہے. اور آپ نے جو انٹلیکٹ کی بات کی، انٹلیکچول کیپیسٹی جو ہے وہ میں نے سب سے بہترین احمد جاوید صاحب میں دیکھی، اور یس جن کے پاس آپ بیٹھ جائیں تو ہر محفل میں جب میں ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا، ابھی بھی چلا جاتا ہوں، تو ان کی کبھی بات ریپیٹ ہی نہیں ہوئی. وہ ایک نقطے پہ بات کرنی شروع کرتے ہیں، اسی کی گہرائیوں میں اور ہاریزنٹلی اور ورٹیکل اس کو پورا ڈیپتھ کے ساتھ ایکسپلین کرتے ہیں. اسی طرح سیم ان دا کیس آف بابا یحییٰ خان، آپ اگر ان کے ساتھ آنکھ پہ بات کرنا شروع کریں ہی کین ٹاک اباؤٹ 4 to 5 hours. لاسٹ ٹائم میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری پہ کہ آپ انٹرٹینمنٹ میں کس کو زیادہ پسند کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ریکھا از اے ویری فائنسٹ ایکٹریس، میں اس کو پسند کرتا ہوں. تو وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بھی فیل نہ ہو کہ میں کوئی بہت عظیم شخصیت ہوں، اور بڑی عام سی باتیں کر کے وہ آپ کی تربیت کرتے ہیں.
اچھا، لیکن فزیکل میٹافر اور اسپریچولیزم میں جو ہے یہ ان میں سے کون کیسے لنک کرتا ہے؟ احمد جاوید تو فلاسفر ہیں، اقبالیات کے ہیں، وہ ماہر ہیں، تو وہ اپنا ان کا بیان اسلوب تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن عام آدمی کے سمجھنے کے لیے فزیکل میٹافر اور اس میں جو ہے وہ آپ نے کس کو پایا؟ اچھا، عام آدمی بھی جو ہے نا وہ ایک ریلیٹیو ٹرم ہے. دیکھیں جو بارش ہے نا، بارش اوپر سے جب نیچے اترتی ہے تو وہ ایک طرح برستی ہے. اچھا، جو بارش پہاڑ پہ اترتی ہے پہاڑ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، برستی اور بہہ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر وہ درختوں کے اوپر برستی ہے تو وہاں سے پودے اگنے شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح اگر وہ سمندر کے اوپر برستی ہے تو اس کا بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کی زمین کتنی زرخیز ہے. جس کی زمین جتنی زرخیز ہوگی وہ بارش کو اسی طرح ایکسیپٹ کر کے اس سے فائدہ اٹھائے گا. یہ بتائیں کہ صوفیزم میں کمرشلزم کا اسپیکٹ کہاں ہے اور وہ کیسے ہے؟ یہ کمرشلزم کا اسپیکٹ موجود ہے ضرور، اور اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کا جو پرائم پرپز ہے وہ پیسہ کمانا ہے، یہ میں نے بڑا کینلی آبزرو کیا ہے ان تمام لوگوں کو پرسنلی، کہ پیسہ تو دیکھیں کہیں نہ کہیں سے آ رہا ہوتا ہے. کئیوں کو کتابوں کی رائلٹی مل رہی ہوتی ہے. بابا یحییٰ خان کی پاکستان میں سب سے مہنگی کتاب ہے، 10,000 روپے کی. ابھی وہ ایک کتاب لکھ رہے ہیں، اس کی قیمت 50,000 روپے ہے. ٹھیک ہے، تو پیسہ تو آ رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں سے. لیکن اب یہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ فرسٹ پرائرٹی جو ہے وہ منی ہے یا وہ سیکنڈری ہے. اب پیسے کے بغیر تو دیکھیں ان سب نے بھی اپنا اپنا کام روزگار زندگی چلانا ہے. تو آئی ڈونٹ مائنڈ اگر آپ پیسہ لے رہے ہیں. ہاں، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ملوں گا تو میں $100 لوں گا یا $200 لوں گا پھر آپ سے ملوں گا، تو یہ صوفی کا جو ہے نا وہ مزاج نہیں ہے. صوفی کا مزاج یہ ہے کہ لوگ ان سے ملتے ہیں اور ایک ڈونر آتا ہے، وہ کہتا ہے جی یہ آپ کا جو سارا ایکسپینس ہے یہ میری ذمہ داری ہے، آپ جو خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں وہ آپ کرتے رہیں. بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں، بڑی سنجیدہ گفتگو کر رہے ہیں. میں تھوڑا سا ٹون بدلنے کے لیے میں آپ سے پہلے ایک کامنٹ اور ایک کوشچن. آپ نے ملامتی فقیر کا ذکر کیا لیکن آپ نے لعنتی فقیر کا ذکر نہیں کیا ہے، اس کو بھی شامل کر لیں اپنی گفتگو میں. لعنتی فقیر مثلا بنگالی بابا، سرکٹ بابا، یہ سب وہاں پہ بہت بابے بہت مشہور ہیں جو کہ منٹوں میں وہ ہیں، سنیاسی بابا، وہ سب. خیر میں ویسے مذاق کے لیے طور پر یہ بتائیں کہ تصوف میں قوالی کا کوئی مقام ہے، اور اگر ہے تو کیا ہے؟ کیا یہ صوفیانہ کلام اور مطلب اس کو ہم سنتے ہیں، اس میں ہم جو میوزک ہوتی ہے وہ بھی حلال ہو جاتی ہے؟ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہ خاص مقبول جانورہ ہے پورے پاکستان میں بھی. میں اسلامی حرام ورڈ سے نا میں بڑا تنگ ہوں، بڑا تنگ ہوں میں حرام ورڈ سے. جب آئی تھی نا پرنٹنگ پریس تو حرام قرار دے دی گئی تھی، اس وجہ سے مسلمان کافی پیچھے ہو گئے. اس کے بعد پھر جب ریڈیو آ گیا، اس سے پہلے اسپیکر آیا، وہ بھی حرام تھا، ریڈیو بھی حرام تھا، تصویر بھی حرام تھی، ویڈیو بھی حرام تھا. ایوری تھنگ واز حرام ایٹ دا ٹائم. اس کے بعد کیا ہوا کہ جن لوگوں نے حرام اس کو قرار دیا وہ اللہ کے حکم سے آج سارا کچھ سب سے زیادہ یوز کر رہے ہیں. تو حرام اور حلال کو تو پہلے انڈرسٹینڈ نہ آپ کسی انٹلیکچوئل بیس پہ کریں، کسی فتوے کے بیس پہ نہ کریں. کہ فتوے آپ دیکھ چکے ہیں، کتنے فتوے آ چکے تھے اور وہ انہوں نے بات کر لی. اچھا جی، اب دوسری بات یہ، میں اب سوال کی طرف آ رہا ہوں. آپ نے پوچھا کہ جو لعنتی فقیر ہے، یہ بڑی آپ نے اچھی ایک تو ٹرم استعمال کی. میرا مقصد ویسے یہی تھا کہ میں جو دیکھیں نبی تو ہو نہیں سکتا آپ کوئی، اور بیسٹ بھی کوئی نہیں ہو سکتا. میں نے یہ دیکھا کہ جو کمپیریٹیولی بیٹر جو لوگ ہیں ان کو لوگوں کے ساتھ روشناس کروایا جائے تاکہ وہ ان کے پاس جائیں اور اپنی جو پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، ان چیزوں کا وہ کہیں نہ کہیں سے نا ان کا وہ سلوک نکلے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اکثر لوگ ہمارے پاس جب آتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ان کا، یا اگر ہوتا تو بڑا چھوٹا ہوتا، ہم صرف بات سنتے ہیں، وہ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. اچھا، اب اس کمفرٹیبلٹی کی اگر کوئی سائیکالوجی کا یہاں پہ ہے، کوئی جیسے سائیکالوجی پڑھی، سائیکالوجی میں ایک ٹرم نکل آئی ہے کتھارسس.
کہ وہ کہتے ہیں جی بندہ آیا آپ کے پاس کتھارسس کریں اینڈ ہی ول بی فائن, آپ اس کو بھیج دیں وہ بہتر ہو جاتا ہے. تو دیز آر دا بیسٹ کتھارسس مشینس کہ آپ کا کتھارسس کرتے ہیں اور آپ کو وہاں سے رخصت کر دیتے ہیں. قوالی بالکل ہے, بالکل ہے. اس کی میں آپ کو 3 مثالیں دیتا ہوں. نصرت فتح علی خان جاپان میں جاتے تھے اور ان کو دیکھ کے لوگوں نے مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ سوال نا بہت مجھے تنگ کیا اس سوال نے کہ جی میوزک حرام ہے یا حلال ہے. سنتے تو ہیں, دیکھیں ہم سنتے سارے ہیں موویز انڈیا کی, انگلش کی, یہ سب دیکھتے ہیں, لیکن وہ دماغ میں نا ایک بات چلتی ہے کہ یہ گناہ تو نہیں ہو رہا. وہ فائز حسن سیال صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے, میں نے ان سے یہ سوال پوچھا. وہ کہتے ہیں کہ سمپل سی بات ہے, حرام حلال کو آپ ایک سائڈ پہ رکھیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ جب آپ قوالی یا کوئی بھی میوزک سنتے ہیں آپ, تو کیا وہ آپ کے اندر نیگیٹو اثرات پیدا کرتا ہے یا پازیٹیو اثرات پیدا کرتا ہے؟ یہاں سے آپ کرائیٹیریا بنا لیں. اگر آپ شیلا کی جوانی سن کے آپ کے اندر جوش آ گیا, جوش تو آپ دیکھ لیں. اگر آپ قوالی سن کے آپ اپنے آپ کو خدا کے قریب محسوس کر رہے ہیں تو میں تو عابدہ پروین صاحبہ کو ابھی سن کے آیا ہوں, جب بھی میں ان کو سنتا ہوں یا جب بھی میں قوالی سنتا ہوں تو میں تو اپنے آپ کو بڑا اسپرچولی انرچ فیل کرتا ہوں. تو اس کے لیے وہ سنیں, آپ ضرور سنیں, اٹس اوکے فائن. جو صوفی اور علماء جو فوت ہو گئے ہیں, جیسا داتا کان صاحب ہیں, شکر فرید کرن صاحب ہیں, اور غوث علیہ جو ہندوستان میں ہیں, ان کے بارے میں بھی آپ نے کچھ پڑھا یا ان سے آپ نے زیادہ مطلب ہے وہ ان سے بڑے اولیاء ہیں, تو ان سے آپ نے کوئی بات سیکھی ہے یا ان کے بارے میں آپ نے کچھ آج کل کے جو صوفی ہیں ان کا آپ نے کیا ان کا کمپیریزن کریں گے؟ سر جو بڑا اور جو چھوٹا ہے نا, اس کا فیصلہ جو ہے نا وہ خدا کرے گا کہ بڑا کون ہے اور چھوٹا کون ہے. اس کو تو میں پہلے اس سوال کو کلیئرٹی کر لوں. دوسری بات ہے, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میں عبد القادر جیلانی صاحب کے روزے پہ گیا اور ان کی میں نے باتیں سنی, اور وہ ان کے بارے میں نا بڑی ایسی باتیں اور ایسی کہاوتیں مشہور ہیں جن کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ مجھے جا کے وہاں پہ پتہ چلا, کیونکہ میں وہاں پہ گیا تو دیکھا میں نے وہاں جا کے جتنے بھی امام ہیں ان کے جو روزے ہیں, حضرت امام علی کے روزے سے شروع کیا میں نے نجف میں, پھر وہاں سے کاظمین گئے, کاظمین سے کم گئے ایران میں, اور پھر مشہد گئے. جتنے بھی روزے تھے ان کا میں نے وزٹ کیا. لیکن جب میں حضرت امام حسین کے روزے پہ گیا نا, وہاں پہ میرے ساتھ ایک بڑی عجیب کیفیت ہوئی. ان دنوں میں نا میرے, کیونکہ یہ جب لوگ ریسرچ کی طرف نکلتے ہیں تو وہ ایک نہ ایک ٹائم پہ نا یا ایگنوسٹک ہوتے ہیں یا وہ ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں. وہ کوئی نہ رد کرتے ہیں, کیونکہ وہ لا سے شروع کرتے ہیں اپنی زندگی کا سفر. تو میں ان دنوں یہ اس کشمکش میں تھا کہ کیا خدا ہے یا نہیں ہے, کیا خدا کی نبیوں سے بات ہوئی یا مذاہب جو ہیں یہ کیسے ترتیب ہوئے. ایسے سوالات میرے دماغ میں گھومتے رہتے تھے. جیسے ہی میں حضرت امام حسین کے روزے پہ پہنچا تو مجھے وہ ساری ان کی جو کہانی تھی وہ میرے دماغ میں آ گئی کہ کیسے انہوں نے شہادتیں کی. اور تاریخ میں کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ جو لیڈر آف دا جو لیڈر ہے اس نے اپنے بچوں کو شہید کیا ہو یا کروایا, ساتھ لے کے آئے نا. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ کوئی نہ کوئی سپریم طاقت ضرور دنیا میں موجود ہے جس کے لیے یہ قربانی دی گئی ہے. اگر تو نہ ہو آخرت تو قربانی دینے کی کوئی ضرورت نہیں بنتی. جی, کہ دعا کی قبولیت اور اس کے رد ہونے کی کیا حکمت ہے؟ اچھا, یہ دعا پہ بھی نا بڑا کام ہوا ہے دنیا پہ. لوگ کہتے ہیں کہ یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. میں نے تو بڑی دعا کی ہے جی, اللہ میری بات نہیں سنتا, میری بات قبول نہیں ہوتی. اچھا, اس کا جو مجھے لگا ہے نا کہ آپ دعا ضرور کریں, لیکن اس پہ میری کتاب کا ایک چیپٹر ہے اس پورے کانسیپٹ پہ. دیکھیے, ایک تو ہے نا کہ یہ میری قسمت میں ہے, ایک کانسیپٹ ہے یہ میری قسمت میں نہیں ہے. یہ 2 کانسیپٹ پائے جاتے ہیں. اچھا, ان دونوں کانسیپٹس جو ہیں مجھے انسپائر نہیں کیا انہوں نے. اب مجھے کیا پتا کہ میری قسمت میں ہے یا نہیں ہے, مجھے کیا پتا, میرے پاس اس کی انفارمیشن نہیں ہے. لیکن اس پہ ایک آیت ہے وہ بڑی مجھے انسپائر کیا اس آیت نے. اس کا جو مفہوم ہے آیت کا وہ یہ ہے کہ آپ جو دنیا میں کوشش کرتے ہیں آپ کو وہ مل جاتا ہے. تو مجھے یہ والا کانسیپٹ زیادہ بہتر لگا. اس کی وجہ یہ ہے, اس کانسیپٹ پہ آپ رسپانسبل ہیں اف یو آر اے فیلئر. اگر آپ رسپانسبل نہیں ہوتے اپنے فیلئر کے تو آپ امپروو نہیں کرتے. اگر آپ فیل ہو گئے, آپ نے کہا یہ تو میری قسمت ایسی تھی, یو ول ناٹ امپروو. اگر آپ اس کانسیپٹ کو دیکھیں کہ یہ میری وجہ سے ہوا ہے
नाकामी, ये मेरी गलती है. You will improve and you will develop. आपने शुरू में कहा कि जो कि सही बात है कि लोग बात ज़्यादा करते हैं और सवाल करने का कोई रुझान नहीं है आम तौर पे, जी. चूँकि हमारा एजुकेशनल सिस्टम यही हमें सिखाता है, बच्चों को उस तरह से जहनी तरबियत नहीं की जाती सवाल करने के लिए. तो मेरा सवाल आपसे है कि बुजुर्गान दीन या आप सूफ़ी हजरात जो हैं, हमारी जनरेशन के लोग तो इसको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, क्या पाकिस्तान में नई जनरेशन जो कि वेस्टर्न की तरफ ज़्यादा माइल हो रही है और एजुकेशनल सिस्टम भी उनका इंग्लिश की तरफ है ज़्यादा, तो इस हमारी जो हिस्ट्री है और सूफीज़म है उससे बहुत दूर होती चली जा रही है. तो आप लोगों के ज़िम्मे या आप लोग समझते हैं कि आपकी कोई ऐसी जिम्मेदारी है कि आप नई जनरेशन के लिए क्या काम करते हैं, या आपके जहन में क्या है कि लोगों के लिए इस चीज़ का रुझान बढ़ाया जी जाए? बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है, और उसी जिम्मेदारी के तहत मैं दिन रात काम कर रहा हूँ. मुख्तलिफ इलाकों में जाता हूँ, मुख्तलिफ लोगों से मिलता हूँ और उनकी प्रोजेक्शन करता हूँ और लोगों को कहता हूँ कि इनकी तरफ आएँ. लेकिन मेरी बहन, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो सवालात हैं खुदा के रिलेटेड, कायनात से रिलेटेड, मुझे क्यों बनाया खुदा ने, क़यामत क्या है, दोज़ख क्या है, जन्नत क्या है, इसमें बहुत थोड़े ही लोग जाते हैं. दुनिया जब से आप देख लें, आप इसमें इस कम लोगों का इंटरेस्ट होता है. जो ज़्यादा इंटरेस्ट है लोगों का दुनिया में वो है मेरी शादी कब होगी, मेरे बच्चों की शादी कब होगी, मेरा रोज़गार सिलसिला जो है वो कैसे होगा, मेरी तस्वीरें छप जाएं अच्छी तरह से, ज़रा पोर्ट्रे हो जाएं, नीचे कमेंट्स आ जाएं, नीचे लाइक्स आ जाएं ज़रा ज़्यादा, और खाने अच्छे खा लिए जाएं, मैं मुख्तलिफ जगहों पे शादियों पे चला जाऊं, वहाँ पे गपशप हो जाए, मेरी आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होती रहे. ये 8-7 चीज़ों पे हर इंसान जो है वो ज़िंदगी गुजारता है बस. हाँ, एक और 50 या 40 साल की उम्र में उम्रा कर लूँ एक, या फिर हज कर लूँ. ये पैटर्न ऑफ लाइफ है मुसलमानों का पूरी दुनिया में. क्यूरोसिटी ऑफ नोइंग एंड क्यूरोसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, गॉड एंड नेचर, ये बहुत कम है. ये हमेशा से कम लोग रहे हैं और कम ही रहेंगे, क्योंकि ये जो लोग हैं इनको मैं भटकी हुई रूहें कहता हूँ. तो भटकी हुई रूहें जो हैं वो कम ही होती हैं. एक चीज जो हम भूल गए कि कैलेंडर की डेफिनेशन क्या है, कि राबे बसरी का मज़ार जो है या उनकी कब्र जो है वो इसराइल में है, इसराइल में यरूशलेम में है. मकली में एक माई की कब्र है जिसके बारे में रिवायत ये है कि वो उनकी रात जो होती थी वो खाना काबा में गुजरती थी और दिन को वो वहाँ पे होती थी. और दूसरी तरफ ये है कि वहाँ पे वो एक जो आदि के अंदर राबे बसरी उनकी कब्र भी इसराइल में है. तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? अच्छा, ये मैंने कहावतें सुनी हैं कि डूबी हुई तर जाएगी बेड़ी तड़ गई. मैं मोटरसाइकिल का पेंचर लगा रहा था अपने ना, तो मैंने तस्वीर देखी वहाँ पे ना, वो एक बेड़ी की तस्वीर और एक वो बुजुर्ग की तस्वीर लगी हुई थी. तो मैंने उससे पूछा, जो पेंचर लगा रहा था, तो मैंने कहा यार ये तस्वीर जो है ये किस चीज़ की है? तो कहना छो बाबू जी तानू नहीं समझ आनी है थी. मैं कहा यार मैं एक पढ़ा लिखा बंदा हूँ और ये एक बिल्कुल अनपढ़ बंदा, और ये मुझे कह रहा है कि मैं थोड़ा इगोइस्टिक हो गया. मैं कहा नहीं यार समझाए ना, क्या समझाएं आप, क्यों नहीं समझ आएगी मुझे. मैं कहा छोड़े पेंचर. वो कहते हैं जी कि ये यहाँ पे ना एक शादी हुई थी बगदाद में, तो वो बेड़ी जैसे किश्ती कह रहे हैं ना आप, वो बारात वापस आई तो वो किश्ती डूब गई. जब किश्ती डूबी ना तो वो किश्ती जो है ना वो 7 साल के बाद बाहर आ गई. तो मैंने पूछा वो कैसे आ गई बाहर? तो कहती जो दूल्हे की जो माँ थी ना वो हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी साहब के पास गई और कहा कि ये जी बेड़ी मेरी डूब गई है, अब इसको वापस लेके आए. और वो 7 साल के बाद वो वापस ले आए. तो उन्होंने कहा तुमने वो ख़त्म नहीं दिलवाया था ना, तो इसीलिए वो बेड़ी डूबी थी. उसने ख़त्म दिलवाया, बेड़ी ऊपर आ गई. अच्छा, मैंने सवाल किया उससे, मैंने कहा यार बात सुनो, जब वो जो किश्ती डूबी थी, जब 7 साल के बाद जब वो वापस आई, तो क्या लोगों की उम्रें बड़ी हुई थी या वो उतनी थी कि जिस टाइम वो डूबी थी? कहता है मैं तानू क्या कहता हूँ, समझ नहीं आनी गल दी. तो सर इस तरह की जो कहावतें
اور اس طرح کی جو سٹوریز ہیں میں بالکل بھی ان پہ بلیو نہیں کرتا, ناٹ ایٹ آل. دس از اے ویری سمپل آنسر فار یور انکوائری. زندہ صوفی تو ٹھیک ہے, لیکن جو مزاروں پہ جانا ہے, آئی انڈرسٹینڈ کہ عبادتیں جا کے کرنا یا ان کو پوجنا جو ایک ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں, اگر اس کو مان رہے ہیں تو اگر وہاں جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس کے خلاف ہوتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی. اینڈ آئی ایم شیور کہ بہت سارے لوگ جو یہ زندہ صوفیوں کے پاس جاتے ہیں, لیکن اگر آپ داتا دربار جا رہے ہیں تو اب میں ریلیٹ کرتی ہوں کہ جیسے قوالی سنتے ہیں, تو سم پیپل ہیو دیٹ پیس کہ وہ جب جاتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہاں جا کے کچھ مانگنا ہی ہوتا ہے, اٹس اے پیس, صوفیزم کی طرف اگر آپ جائیں, اگر آپ کا اس مرحلے میں آپ جا رہے ہیں تو آپ وڈ یو سے اباؤٹ دیٹ کہ جو لوگ جاتے ہیں, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اگین کہ جو یہ کہاوتیں کر رہے ہیں یا جا کے وہاں بیڑیاں باندھ لیتے ہیں یا سو جاتے ہیں, یا دیر آر پیپل دیٹ جا کے وہاں اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں, دیر از سو مینی تھنگس, بٹ آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ اگر وہاں جاتے ہیں جسٹ فار دیر انر سیلف اینڈ دیر پیس, وٹ ڈو یو سے اباؤٹ دیٹ؟ علامہ احسان لائی ظہیر اور میرے جو دادا جی ہیں نا, صوفی کرم الہی, یہ صوفی کرم الہی جو ہیں یہ روحانیت والی کانسیپٹ کو مانتے تھے, اور یہ ذرا جو آپ کہہ رہی ہیں اس کانسیپٹ کے قائل تھے. تو ساری زندگی یہ بحثیں ہی ہوتی گئی ہیں کہ دربار پہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. مجھے دکھ پتہ کس بات کا ہوتا ہے عذرا جی, اگر آپ رمضان کے پروگرامز دیکھیں, آج 2025 کے نکالیں اور 2005 کے نکال لیں, 20 سال کے پرانے, سیم کوسچنز, یعنی کہ ہمارے سوال ہی نہیں بدلتے. ہم یہی سوال پوچھیں گے نیل پالش سے وہ ہو جائے گا وضو یا نہیں ہوگا, میک اپ کرنے سے وہ جب وضو کرتے ہیں تو وہ ہو جائے گا, اور جب روزے کی حالت میں ہے تو وہ انجیکشن لگ جائے گا تو روزہ تو نہیں ٹوٹ جائے گا, اگر وومٹ آ جائے گی تو روزہ تو نہیں ٹوٹ جائے گا. سیم کوسچنز, وائی دیر آر سیم کوسچن, کبھی سوچا ہے آپ نے اس بات کو؟ سیم کوسچنز. آپ نے جو سوال کیا, یہ سوال میں نے اپنے دادا جی سے اور ان سے سنا جب میری عمر 10 سال تھی, اور میں 45 کا ہوں. آج بھی ہمارا یہ سوال ہے, ہم اپنے سوالوں کو کیوں ریزالو نہیں کرتے؟ وائی دا کوسچنز آر سیم اینڈ سیم اگین اینڈ اگین؟ بیکاز دیر از ناٹ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی اگر آپ سوال دیکھیں, 20 کوسچنز, وہ 4 شادیوں پہ بات ہوگی, وہ حضرت علی کی حضرت عائشہ کی ایج پہ بات ہوگی, جنگ جمل پہ بات ہوگی, بس سود حرام ہے نہیں ہے. یار ہم ان مسئلوں سے باہر ہی نہیں نکلتے. کیوں نہیں نکلتے؟ کیونکہ وی آر ناٹ ان دا جرنی آف انٹلیکٹ ڈیولپمنٹ, وی آر ان دا جرنی آف مسائل, پرابلمس. وہ وہابی یہ کہہ رہے ہیں, بریلوی یہ کہتے ہیں, دیوبندی یہ کہتے ہیں. میں تمام مساجد میں جاتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں. ہاں چاند, واہ کیا بات ہے, لے جی چاند کی بات سن لیں, چاند کی بات سن لیں. لنڈن میں تھا میں, وہ مجھے وہ کہتے میئر جو ہوتا ہے نا وہاں پہ, جو ایک آفیشیل پوزیشن, اس کے پاس مسلمان چلے گئے, جی ہمیں چھٹی دیں عید کی نا. وہ کہتے ہیں بسم اللہ لیں چھٹی, آپ کوئی مسئلہ نہیں, بتائیں جی کب چھٹی لینی ہے آپ نے. وہ چاروں لڑ پڑے, چاند پہ نہیں, چاند پہ فیصلہ نہیں ہو رہا جی. اچھا کیوں نہیں چاند پہ فیصلہ ہو رہا؟ ایگو. بھابی کہتا ہے میں نے اس کے ساتھ منانی ہے, بریلوی کہتا ہے میں نے اس کے ساتھ, شیعہ کہتا ہے میں نے اس کے ساتھ, میں کیوں مناؤں اس کے ساتھ؟ وائی شوڈ آئی؟ ایک مسجد ہے, اس مسجد میں کوئی لائبریری بنانے کی بجائے شخص جو ہے وہاں پہ ملتے ہیں, 4 کوٹھیاں خریدتے ہیں, وہ کہتے ہیں ایک اور مسجد بناؤ, مور مسجد, ایک اور مسجد. ٹھیک ہے ضرور بنائیں, لیکن اس مسجد کو بھی تو اپ گریڈ کیا جا سکتا ہے, لیکن نہیں. اب یہ سوال ہے, انہی سوالات اور اسی کانسیپٹ سے تنگ آ کے میں ان تمام لوگوں سے ملا اور لائف کے کانسیپٹ کلیئر کیے جتنے بھی ہو سکے تھے, ابھی بھی کرتا جا رہا ہوں ویسے, اور اب لائف کمفرٹیبل گزارتا ہوں. اچھا میرا خیر سوال کا جواب تو بیسکلی ہاف آپ نے دے ہی دیا, بیکاز آئی واز گوئنگ ٹو آسک یو کہ کیا ایسی وجہ آپ کی زندگی میں تھی جس نے آپ کو اس طرف کیا, بیکاز 90% آف دا پیپل یو نو انکلوڈنگ می, جس پہ آپ نے کہا کہ ان کے سیم سوال ہوتے ہیں, سیم چیزیں ہوتی ہیں, تصوف ہر ایک کے لیے نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں چیریٹی از ناٹ اے کپ آف ٹی فار ایوری بڈی. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں, کچھ کی زندگی میں ٹوسٹ اینڈ ٹرنز آتے ہیں جو ان کو اس طرف لے کے جاتے ہیں. سو مائی ہاف کوسچن یو آنسرڈ آلریڈی کہ آپ کے دادا واز اے صوفی اینڈ یو ور گرون اپ, یو ور لکی انف دیٹ یو ور گرون اپ ان اے فیملی جس میں آپ کو شاید بہت ساری چیزوں کے سوال جواب وہ ہوتے ہوں گے, بٹ اٹ از ناٹ فار ایوری بڈی. تو آپ تھوڑی دیر پہلے ایک جو کاپی پیسٹ کر رہے تھے کہ یو نو ہر ایک کا یہ سوال ہوتا ہے اور ہر ایک شادی کرنا چاہتا ہے, اٹس ناٹ فار ہر ایک. فرسٹ آف آل
because not हर एक is interested in that, but वो जो आपने शादी वाला कॉन्सेप्ट भी कहा, वो हमारे मुसलमान मुल्कों में इसलिए है कि जना हराम है, तो हर एक की बॉडी नीड्स हैं, वो कहते हैं ठीक है शादी कर लेते हैं, या किसी का बच्चा कुछ नहीं कर रहा, वो कहते हैं शादी कर दो ठीक हो जाएगा, जिम्मेदारी पड़ेगी. सो ये आर डिफरेंट थिंग्स. वो थॉट्स आप चेंज नहीं कर सकते. अच्छा, आपने सो जो मेरा कहा ना- सिर्फ एक कहने का बात ये थी, आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ, कि उस सोच को बदलने की जरूरत है, सवालों को नहीं. देखिए सोच बदलेगी तो फिर सवाल खुद ही बदलेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली हर कोई ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न आए होंगे जिसने मुझे शायद थोड़ा सा उस तरफ किया होगा. आई डोंट कॉल माई सेल्फ दैट, लेकिन शायद तसव्वुफ के साथ मैंने खुद को जोड़ा अपनी जिंदगी के सिर्फ सवालों के जवाबों के लिए. सो बेसिकली आई थिंक दैट इज द नीड ऑफ द टाइम, दैट अगर आप माशाल्लाह ये किताब लिख रहे हैं, मैंने पढ़ी नहीं है, बट आप जैसे लोग जो इतनी जगहों पे बैठते हैं, उस सोच को बदलने के लिए कुछ करें. क्योंकि जब आप ये कहेंगे कि 90% और 100% लोग यही सवाल करते हैं, तो उसको कैसे चेंज किया जाए. बेसिकली मैं आपको एक दायरा है, दायरे से हम लोग निकल लेंगे. मैंने मजमूई तौर पे बात की थी कि ये मेरे, क्योंकि मेरे पास मसाइल आते हैं लोगों के, उसमें से सबसे बड़ा मसला मेरे पास शादी का आता है, इसलिए मैंने ये बात की थी. अगर आपको नागवार गुजरी है तो आई एम सॉरी फॉर दैट. मुझे नागवार नहीं गुजरी थी, आई एम हैप्पीली डिवोर्स्ड. ओके मुझे बिल्कुल नागवार नहीं. चले ठीक है. अच्छा, आपने अब कहा कि सवाल बदलने की ज़रूरत नहीं है, सोच को बदलने की ज़रूरत है. देखिए सोच और सवाल, जब आपकी सोच बदलेगी ना, तो अल्टीमेटली आपके क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे. जैसे मेरे भी पहले यही क्वेश्चन थे, अब मैंने कभी ये ज़िंदगी में क्वेश्चन नहीं किए, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको कॉमन सेंस से भी हल कर लेनी चाहिए. वेरी सिंपल बात है. खुदा ने आपकी नीयत के बराबर आपको सिला देना है. नीयत इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन दी एक्ट, इसीलिए नीयत पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है. तो मैं नीयत के हिसाब से चीज़ें करता शुरू कर देता हूँ. कुछ चीज़ें उसमें गलत भी हो जाती हैं, कुछ ठीक भी हो जाती हैं. इसीलिए एक आयत ने मुझे मज़ीद बहुत इंस्पायर किया, मैं आपके साथ जिक्र करता हूँ. जो लोग स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स में होते हैं, जैसे अब ये इदारा है, ये एक इंस्टीट्यूट है, ये रेस्टोरेंट है, इनका अगर मालिक इन सब लोगों को कहे कि जी कल से छुट्टी है आपकी, यानी कि एक दिन की मेरी तरफ से छुट्टी है, मालिक कहे सबको, तो क्या कोई दोबारा उसे पूछेगा? छुट्टी कर लेगा ना. अब आप गौर करने वाली बात ये है, पेड है या अनपेड? नहीं पेड. लेकिन अब गौर करने वाली बात ये है कि कुरान में एक आयत ऐसी है जो कि 2 दफ़ा है. अब देखें, खुदा एक बात कह रहा है, वो काफ़ी थी, लेकिन खुदा ने एक बात को रिपीट किया, इन्ना माल उसरे युसरन व इन्ना माल उसरे युसरा. हर तकलीफ के बाद आसानी है. ये काफ़ी था खुदा का कहना, हर तकलीफ के बाद आसानी है, पॉलिसी मैटर बन गया. लेकिन बेशक हर तकलीफ के बाद आसानी है, क्योंकि खुदा को पता था कि जो मेरा शख्स है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार होगा. इसीलिए आयत को डबल दिया गया और बेशक करके मजीद जोर दिया गया आयत को. इससे पहले अगला सवाल है, आपने नॉट एट ऑल कहा था जब मैंने कहा यू वर लकी इनफ दैट यू वर ब्रॉट अप इन अ फैमिली. अच्छा हाँ, आप तो लकी की बात कर रही हैं, मेरा तो ऑपोजिशन ही बहुत थी मेरे पे. तो देखिए, मैं तो मुख्तलिफ मसाजिद में जाता था, वो कहते थे, मेरा जो पूरा स्कूल ऑफ थॉट था, दोनों नानके और दादी, मेरे बड़े मामू जो हैं उनका मज़ार है यहाँ पे फैसलाबाद में. मेरे दादाजी का मज़ार तो नहीं है, लेकिन ही इज़ लाइक अ मज़ार पर्सनैलिटी. उन्होंने मना किया था कि मेरा मज़ार नहीं बनाना, इसलिए मज़ार नहीं बनाया उनका. तो वो तो मेरे तो बागी था, मैं तो सब मेरे खिलाफ थे. मुझे कहते थे ये हमारा फ़िरका है, तो तुमने इसी पे जाना है, बस इसी की मस्जिद में. मैं दूसरी मस्जिदों में जाना शुरू कर दिया मैंने. तो मैंने देखा यार ये भी हमारे जैसे लोग हैं, कि क्यों ऐसी बात है. फिर मैंने एक क्राइटेरिया खुद डिफाइन किया कि जो शख्स जिस, एक और आयत से, फिर जो शख्स जिस घर में पैदा होता है, अगर वो उसी कॉन्सेप्ट में मर जाता है, उसने कोई इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं किया. क्योंकि फिर कुरान कह रहा है आपको कि अपने आबाओ अजदाद की फॉलोइंग ना करो. तो ये आबाओ अजदाद जो थे, ये यहूदियों के लिए नहीं थे, मुसलमानों के लिए नहीं थे, क्रिश्चियंस के लिए नहीं थे, बुद्धिस्ट के लिए नहीं थे. ये इंसान का जिक्र हो रहा है कुरान में. तो जो अपने आबाओ अजदाद को फॉलो कर रहा है ना, समझे कि वो उसने कुछ नहीं पाया अभी. एक तो यह कि अहमद जावेद साहब का आपने जिक्र किया था, रिसेंटली उनसे मिलने का मुझे इत्तेफाक हुआ, पाकिस्तान में गया था. तो
उन्होंने मेटाफिजिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया और मेटाफिजिक्स को वो तसव्वुफ से रिलेट करते हैं। जी जी। तो उसके अंदर एक साइंटिफिक पहलू भी आता है। एनीहाउ ये तो मेरा उनके बारे में कमेंट्स था और आपकी बात सही है, आपकी बात को सेकंड करूंगा कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर अगर कोई स्कॉलर है हिजबन आता है जी अहमद जावेद साहब, Agreed. तो ये उनकी एक वो थी। दूसरा मेरा ये था कि हमारा सूफीज़म या जितने भी आपने नाम लिए हैं, हजवेरी साहब हो गए, ये हो गए, वो हो गए, इसी तरह सूफ जो हमारे दरवेश या जो कुछ भी लोग हैं, इनको जो साधुइज़म जो इंडिया वगैरह के अंदर है, ठीक है, जी जी इसमें आप किस तरह पैरेलल ड्रा करेंगे? अभी इंडिया के अंदर जो है एक बहुत बड़ा कुंभ का मेला हुआ है। जी बिल्कुल कुंभ का मेला तकरीबन 340 मिलियन लोगों ने उसमें शिरकत की है। ठीक है। दैट इज द लार्जेस्ट गैदरिंग फॉर 2-3 in the world. 340 मिलियन पीपल दे पार्टिसिपेटेड। तो उसके अंदर भी वो तमाम चीजें वही होती है जो हमारे मज़ारों के ऊपर होती है। हाँ जी। फिर आपने जिक्र किया था अभी उसके अंदर मेक्सिको का, जी, तो वहाँ पे पिरामिड थी, उसमें माया सिविलाइजेशन, माया। लेकिन इससे पुरानी और भी सिविलाइजेशन आपकी इंका एम्पायर पेरू के अंदर मौजूद हैं। पेरू में जी हाँ, पेरू के अंदर, इसके अंदर इंका एम्पायर के अंदर, और ये तमाम पैरेलल आप वहाँ ड्रा कर सकते हैं। जो हाउ यू ड्रा द पैरेलल बिटवीन जो हमारा सूफीज़म है और जिसको हम फॉलो करते हैं, और जो साधु इंडियन के अंदर वो भी यही काम करते हैं, दूर दराज इलाकों में चले जाते हैं, और कोई उसमें आईटी का बंदा है, कोई इंडियन इंस्टीट्यूट का पढ़ा हुआ है, और बड़े बड़े ऐसे ऐसे आदमी, उन्होंने तमाम कुछ छोड़ दिया। उन्होंने इस्लामी दुनियावी तालीम लेने के बाद आईटी के अंदर यू नेम इट, वो छोड़। मैं आपका सवाल समझ गया हूँ, आप कह रही है डिफरेंस क्या है, ये पूछना चाह रहे हैं आप? हाँ, पैरेलल ड्रा करने का डिफरेंट। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर जितने भी ये कल्चर डेवलप हो गया है, भंग, ये वो तमाम चीज़ें जो हैं, आई मीन हाउ वो लोग जो वहाँ पे जो जाते हैं, और क्योंकि हमारे दिमाग की इर्तिका नहीं हो रही, सोसाइटी ने हमें वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं की हैं जो जिसमें सोसाइटी, जो हमारे रूलर्स हैं, जो भी हैं, वो उसके जिम्मेदार हैं। तो जब आपके दिमाग, हम बेसिकली जो है ना, हमारे दिमाग सीज हो चुके हैं कि जिसमें सोचने समझने की सलाहियत जो है ना, और हम हर चीज़ का जो सलूशन है वो इस्लाम की रोशनी के अंदर जो है ना तलाश करने की कोशिश करते हैं। वो ठीक है, इस्लाम इज़ ए वे ऑफ लाइफ, सब कुछ है, लेकिन जब आप हर चीज़ का सलूशन जो है हालात हाज़िरा के अंदर, उसके और भी तकाज़े हैं कुछ। दैट्स व्हाट। ओके, बात पहले तो ये है कि इस्लाम से पहले भी दुनिया चल रही थी और उस वक्त सॉल्यूशंस मौजूद थे। अच्छा, अब जो कुंभ के मेले की आपने बात की, और क्योंकि मैं खुद भी जो श्रीलंका गया था, दैट इज ऑन द बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, क्योंकि जब तक आप तमाम को नहीं देखेंगे चीज़ों को, आपका एक होलिस्टिक व्यू नहीं बन सकता, आपका नैरो व्यू बनेगा, और जो नैरो व्यू है आपका, वो आपको कभी भी इंटरनेशनल नहीं बना सकता, वो आपको एक स्कूल ऑफ थॉट का ही गुलाम बनाएगा। तो मैं इस बात को मैं बड़ा रद्द करता हूँ ज़िंदगी में। मैं कहता हूँ आप तमाम जगहों पे जाएं, जैसे यहूदीज़म में जो ये जो स्पिरिचुअल साइड है ना, उसको वो कबाला कहते हैं। अगर आप हिंदुज़म की तरफ आ जाए तो वो योगा करवाते हैं, बुद्धिज़्म की तरफ आ जाए तो ये मेडिटेशन करवाते हैं। सिखों का बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, वो कहते हैं 3 बातें आप स्पिरिचुअलिज्म में करते हैं। वो एक तो यहाँ भी गुरुद्वारों में खाना मिलता है, कपड़ा मिलता है, और अगर किसी का पास जगह नहीं है वो उसको जगह दे देते हैं। क्रिश्चियनिटी में भी बहुत ज़्यादा चैरिटी और हॉस्पिटल्स बनाना, ये चीज़ें, एजुकेशन इदारे बनाना, ये आ जाते हैं। जो आपने भंग की, शराब की, चर्स की, ये सारी बातें की, सर ये है इंडिविजुअल का एक्ट, इसका इंस्टीट्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि जो वो बुजुर्ग बैठे हैं या उनकी किताबें हैं, उन्होंने ये तबलीग नहीं दी कहीं भी कि ये ऐसे करना चाहिए। अब मैं आपसे, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं पाकिस्तान में जो स्कूल्स हैं, और वहाँ पे आइस इतनी चल रही है कि अगर मैं आपको बताऊं तो शायद आप हैरान और परेशान हो जाएंगे, पाकिस्तान में ये काम हो रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो स्कूल ठीक नहीं है, स्कूल ठीक है, ये एक इंडिविजुअल का एक्ट है। हमें उसको जितना भी होगा, जो सोर्स है, सोर्स की तरफ से ऐसा कोई नॉलेज इंफॉर्मेशन नहीं है कि आप ये करें। ये इंडिविजुअल का एक्ट है बस, ठीक है। तो हमें, मेरे ख्याल में, इसके ऊपर भी जिस तरह आपने इशारा किया था, वो काम करने की जरूरत है। जरूर करें,
جی سر. دو چھوٹے چھوٹے سوال اور مختصر سا جواب دے دیجیے گا کیونکہ مجھے پتہ ٹائم کم ہے. آج کل کا نوجوان اور نہ صرف نوجوان، ہر بندہ آج کل روحانی سکون کی تلاش میں ہے، لیکن ہر بندہ دنیاوی مصروفیات مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہے جی، اور اس سے باہر نہیں نکل پا رہا. اس کے بارے میں آپ کا کیا مشورہ ہے؟ نمبر ایک. اور نمبر دو، آپ نے یہ کتاب لکھی اور شاید یہ آخری کوشچن ہو تو اسی حوالے سے، آپ نے یہ کتاب لکھی، اس کتاب میں آپ نے اپنے مشاہدات، اپنا تجربہ، اپنا علم آپ نے اس کتاب میں لکھا، اور اس کو لکھا تاکہ دوسرے اس کو پڑھ سکیں اور اس سے سیکھیں. جی، آپ نے اس کتاب کو لکھتے ہوئے کیا سیکھا؟ بہت اچھا سوال ہے. ابھی مجھے ایاز صاحب نے کہا کہ کیونکہ میں ان کے فلیٹ میں رہ رہا ہوں، یہ مجھے کہتے ہیں کہ یار استری تو میں نے دی نہیں آپ کو، تو آپ کپڑے کیسے استری کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں وہ کپڑے خریدتا ہی نہیں جس کو استری کرنے پڑے. ایک اپروچ ہے دنیا کی جو بڑی بیسٹ اپروچ ہے، دیٹ از منیملزم، کہ آپ زندگی منیملزم پہ گزاریں. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہوگی. آپ نے کہا نا، دیکھیے یہ جو اور حاصل کرنے کی جو خواہش ہے نا، یہ انسان کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی ہے، کیونکہ وہ کہیں بھی تو خوش نہیں ہو رہا. پرو میکس 14 آ گیا، وہ کہتا ہے 15 لینا ہے، 15 کے بعد 16 لینا ہے، گاڑی ہے تو بڑی لینی ہے، اس سے بھی بڑی لینی ہے. یہ ایک ریس ہے. اچھا وہ ریس پہ کیوں ہے؟ کیونکہ انسان اپنے ساتھ وقت نہیں گزار رہا، اپنا انٹلیکٹ امپروو نہیں کر رہا، میڈیٹیٹ نہیں کر رہا، مراقبہ نہیں کر رہا، یوگا نہیں کر رہا، وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا اس چیز کو. میں اس ریس کو میں نے حساب لگایا، میں نے لوگوں کو دیکھا ملٹی نیشنلز میں نے بڑے بڑے اداروں میں کام کیا، دبئی، لنڈن، ہر جگہ میں نے دیکھا ہے. اور جو چلے مثال سے سمجھا دیتا ہوں آپ کو، ایک میرے دوست کو بلیک بیری ملی، اس کو بلیک بیری کا زمانہ، کہتا جی مجھے بلیک بیری مل گئی ہے. تو میں نے کہا تم خوش کیوں ہو رہے؟ کہتا یار یہ دیکھو نا نئی ٹیکنیک. اور میں نے کہا تم اتنے بیوقوف ہو کہ تم 24 گھنٹے کے ملازم ہو گئے ہو، پہلے تم 8 گھنٹے کے ملازم تھے. چلو دفتر جاتے تھے. اچھا یہ جو مٹیریل ہے نا، مٹیریل یہ بہت زیادہ خوشی کا باعث نہیں بنے گا. جو 3 چیزیں خوشی کا باعث بنتی ہیں نا آپ کی، وہ ٹاپ آف دا لائن از ریلیشن شپس، نمبر 1. نمبر 2 از انڈرسٹینڈنگ آف کانسیپٹس، فلاسفیز اینڈ اسپرچویلٹی. اینڈ نمبر 3 which is top of the line I will say, that is your health. کیونکہ جب حضرت موسیٰ کا خدا کے ساتھ مکالمہ ہوا تو حضرت موسیٰ نے پوچھا اگر آپ انسان ہوتے تو آپ اپنے رب سے کیا مانگتے؟ تو خدا فرماتا ہے میں صرف صحت مانگتا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ صحت should be the top priority, not the money making and all this stuff. اس کو بھی رکھیں، ضرور رکھیں، یہ ضروریات زندگی ہے، لیکن آپ کہیں بریک لگائیں کہ ٹھیک ہے میرے پاس اب یہ کمفرٹ آ گیا، اب میں دنیا انجوائے کرتا ہوں، اب میں دنیا دیکھتا ہوں، کتابیں پڑھتا ہوں اور میں ایسے کام کرتا ہوں. کیونکہ آپ جتنا بھی کر لیں گے آپ یو ول بی ناٹ فلفلڈ، آپ کو مزہ ہی نہیں آئے گا. میرے پاس کوئی جائیداد، میرے پاس کچھ نہیں ہے، بٹ آئی تھنک میری اللہ کا شکر ہے صحت اچھی ہے، آئی ایم ہیپی پرسن. کوہ طور پہ گئے جی، اور آپ سے بات میری ہوئی تھی، میں بھی اتفاق سے کوہ طور پہ گیا ہوں. اور آج ایک بات آپ نے اور کی جی، پیرامڈ میں آپ گئے اوپر. جی جی. اچھا ہم بھی پیرامڈ میں گئے، میری بیوی بیٹھی، یہ بیوی بیٹھی، جی جی. ہم بھی پیرامڈ میں اوپر گئے. نہیں اندر سے یا باہر سے؟ اندر سے. اندر سے، ہاں ٹھیک ہے. میرا کوشچن دونوں مقامات پہ آپ سے بڑا مختلف ہے. جب آپ کوہ طور پہ گئے تو آپ کی خواہشات کیا تھی؟ آپ کیا چیز ذہن میں رکھ کے گئے تھے اوپر؟ اور وہ آپ کو اس کو کس طرح ہینڈل کیا؟ آپ تجربہ کا سفر. میرا مختصر تجربہ تھا، میں جوانی میں گیا تھا پہلی بار، دوسری بار بڑھاپے میں گیا تھا. تو دونوں بار میرا میں صرف مختصر بتا دیتا ہوں آپ کو، ٹائم ذرا کم ہو رہا ہے. دوسرا آپ جو پیرامڈ میں گئے اوپر جی، تو ہم بھی گئے اوپر، لیکن اوپر جا کے وہ ایک خالی ہال دیکھا. خالی ہال تھا جی، ہاں. تو جہاں وہ قبر کی ایک جگہ بنی ہوئی ہے کارنر، بڑی مایوسی ہوئی. جی. لیکن 1973 میں نے جب مصر نے کچھ ممیز دفن کی تھی نا، جی جی، اور وہ ممیز کو انہوں نے سادات کے زمانے میں
वो वहाँ से लेके गए थे ना, तो वो भी देखा था हमने। ठीक है। तो मैं उस वक्त मेरी ये फीलिंग थी वो दीजिए कि ये मम्मी, हम समझते थे कि ये जीते जागते इंसान है, और हनूद की हुई तो शक्ल नजर आती, लेकिन लकड़ी के तख्तों में ये गई हैं। तो मैं उस वक्त बदन हो गया था कि ये क्या देख रहा हूँ, और मैं इतना पैसा खर्च करके वो मिस्र में आऊँ, मैं मम्मी देखने आया था, और भी ये वो नहीं, मुझे मम्मी नजर नहीं आई। ठीक है। तो अब मैं आपको दोनों अपने तीनों बातें में मैं अब आपको आपका तजुर्बा क्या है? मेरा तजुर्बा मैं मुख्तसर बता देता हूँ, वक्त थोड़ा कम है। पहली बात तो ये है कि जब मैंने कोहे तूर जाना था, मुझे सब ने मना किया था, बहुत सारे लोगों ने, कि आपने ऊपर नहीं जाना। सब ने मना किया कि बिकॉज दैट इज द वेरी डिफिकल्ट जर्नी, क्योंकि रात को हम 12 बजे शुरू करते हैं चढ़ना और 5 बजे तक ऊपर पहुंचते हैं। ये 5 घंटे का बड़ा मुश्किल तरीन सफर है। अच्छा, मेरा भी इरादा नहीं था। जो नीचे वो कैथेड्रल चर्च है ना, कैथरीन क्या नाम है उस चर्च का, कैथीड्रल, हाँ, तो चर्च, मैंने कहा चर्च पे जो म्यूजियम बना हुआ वो देख के वापस आ जाएंगे। जैसे ही मैं वहां पे उस लम्हे पहुंचा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि हजरत मूसा जो है वो यहाँ पे चढ़ के जाते थे नीचे से, तो तुम भी चढ़ो। ये एट द लास्ट मोमेंट ये ख्याल आया और मैंने चढ़ना शुरू कर दिया। मेरा इरादा नहीं था, पहले तो मैंने आपको ये बता दिया। दूसरा, जब मैं वहां पे ऊपर पहुंचा तो 3 मज़ाहिब वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। दुनिया में 2 जगह ऐसी हैं, यरूशलेम और वो गार भी है। अच्छा, वो फिर जहाँ पे मैंने देखा ना, एक ही जगह है जहाँ पे खुदा इंसान के साथ हम कलाम हुआ दुनिया में, तो मैंने कहा वो जगह देखनी चाहिए। फिर मैं वो गार के अंदर किया। फिर मैंने जो सुर्ख जब पहाड़ हो जाते हैं, जब पहली किरण पड़ती है, वो मैंने उसको एक्सपीरियंस किया। अच्छा, एक ही दिन में मैंने शदीद सर्दी देखी और उसी दिन में शदीद गर्मी। जब आप वापस उतरते हैं तो शदीद गर्मी होती है, तब जाते हुए शदीद सर्दी होती है। अच्छा, वो मुझे आज तक नहीं समझ आ सका वैसे कि वो मैंने 5 घंटे का सफर कैसे किया, बिकॉज आई एम नॉट अ हाइकर। मैं बिल्कुल हाइकर नहीं हूँ, पैदल मैं चल लेता हूँ, लेकिन वो मुश्किल तरीन सफर मेरे से हुआ। अच्छा, जो आपकी बात आ गई कि पिरामिड में, मैंने वहां जाके ये महसूस किया कि उन्होंने एक ऐसी चीज बना दी है अपने कौम के लिए जो कि एक टॉप टूरिज्म स्पॉट बन गया दुनिया का, और उसकी वजह से अब तक वो पैसा कमाते जा रहे हैं। मम्मी मुझे भी वहां नजर नहीं आई। फिर मैं मम्मी देखने के लिए मैं वहां गया म्यूजियम में, और म्यूजियम में पड़ी हुई थी, और मैंने वहां पे कमेंट्री भी की, और वो ऐसा फील हो रहा था उस फेस को देख के कि ये अभी उठ जाएगा।